سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ عمران بھائی، جھوٹ پہ بات ہو رہی ہے، جھوٹ رائج ہے، علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اور ظاہر حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ جھوٹ سے کچھ بھی نہیں پا سکتے، کامیاب کبھی نہیں ہوتے، لیکن فی زمانہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ ہم کو ایمفیسائز اس بات پہ کرنا ہے، اور علماء کو خاص طور پہ، کہ سچ کی راہ بہت مشکل ہے، لیکن سچی راہ وہی ہے۔ سارے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ کی طرح ایسے چن چن کے سوالات لے کے آتے ہیں جس کی امت کو واقعتاً ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلا جو لقب ملا، دیکھیے یہ جو سوچ ہے نا کہ یہ آگے نکل گیا وہ آگے نکل گیا، واہ واہ یہ بہت چھوٹی سوچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہ آج تک آگے گیا ہے نہ جانا ہے، اور یہ مسلمان کا نہیں غیر مسلم کا بھی یہی اعلان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا جو لقب ملا وہ صادق کا ملا، دوسرا امین کا ملا، صادق و امین۔ 40 سال ایسے، اچھا، اور یہ نبوت سے پہلے کی بات، نبوت سے پہلے کی بات، بے شک، بلا شبہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عزت عطا فرمائی، انہی کے صدقے سے سب کو عزت ملی۔ آج جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جھوٹ والا آگے جا سکتا ہے، وہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ، دعویٰ نہیں، میں بتا رہا ہوں فی زمانہ ہماری سوچیں یہ ہو گئیں۔ وہی عرض کر رہا ہوں، جو سوچ یہ رکھتا ہے کہ جھوٹا آگے جا رہا ہے تو وہ نعوذ باللہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ترتیب میں جو سچائی پہ چلے گا وہ آگے نہیں جا رہے، اور جھوٹا نہیں، آگے جا رہا ہے۔ وہ یہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میری جو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ آپ علماء ہیں، میں آپ کو تو آپ کی برابری بالکل نہیں کر سکتا، میں تو صرف بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ سچ کی راہ پہ چلتے ہیں۔ میرے نبی سے زیادہ مشکلات کسی نے نہیں دیکھی، بے شک، آپ سے بڑا صبر کسی کا نہیں تھا، ایسے ہی ہے، آپ سے بڑی قربانی کسی کی نہیں تھی، بے شک، آپ سے زیادہ عبادات کسی نے نہیں کی، ایسے ہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ راہ آپ نے عملی نمونہ
بن کے دکھایا، ثبوت دیا بے شک کہ راہ ایسی مشکل ہے، اور پھر کیا دن آتا ہے دنیاوی طور پہ بھی لوگوں کو دکھا دیا میرے نبی کے لیے کیا مشکل ہے، مکے کو فتح کرنا ہو یا کہیں اور، میرے نبی کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا، دونوں جہانوں کے مالک ہیں وہ. تو اور دوسرا سر بھی میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمان اور جھوٹ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایمان والا، ہاں ایمان والا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن فلاں غلطی کر سکتے، 20 غلطیاں پوچھیں گے، آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے، ہاں ممکن ہے. جب جھوٹ کی باری آئی تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں ایسے متوجہ فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. مسلمان ہو، میرا غلام ہو، اور وہ جھوٹ بولے، میرا غلام جھوٹ نہیں بول سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور وہ جھوٹ بولے، یہ دونوں چیزیں، یہ نسبتیں ساحر بھائی اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایک بات یہ. دوسرے نمبر پہ جھوٹ پہ سہارا وہ لیتا ہے جس کو اللہ پہ سہارا نہیں ہوتا. بس یہاں پر اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، آپ سے شروع کریں گے. تو پھر اگر یہ بات ہم ہر روز سنتے ہیں تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ بات ہم ہر روز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے عمل میں کیا کمی ہے اور کیوں ہے وہ؟ بریک کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہم جب اتنی باتیں سنتے ہیں تو پھر ہوتا کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے حضرات اس بات پر روشنی ڈال رہے تھے، اور آپ نے جو سوال کیا وہ یہ سوال کا لب لباب یہ تھا خلاصہ کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم سیدھی بات کرو، سچی بات کرو. اس کے بعد اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو، تمہاری زندگی کو، تمہارے معاملات کو اللہ پاک سیدھا کر دیں گے. اب یہاں آ کر ایک ترازو قائم ہو گیا حضرت، ایک ترازو قائم ہو گیا کہ انسان کا اتنا ایمان ہے کہ وہ اس ترازو پر یقین رکھے. اسے جھوٹ بولنے پر یقین آ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے سے مال بکے گا، مگر اس بات پر یقین نہیں ہے کہ سچ بولوں گا تو برکت آئے گی. اسے جھوٹ بول کر ملاوٹ کرنے پر یقین آ گیا کہ اس میں مال آئے گا، اس میں اضافہ ہوگا، لیکن اس بات پہ نہیں ہے کہ جو میرا جائز منافع ہے وہ لے کر برکت آئے گی. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ نے اسی پہ بات ختم نہیں فرمائی، آگے فرمایا ویغفر لکم. اگر تم صرف سچ سے کام لو تو میں تمہاری زندگی کے ہر معاملات کو، تمہاری زندگی معاشرت سے جس معاملے سے بھی ریلیٹڈ ہے میں اسے آسان بھی کروں گا، اور اس کے ساتھ مجھے سچ اتنا پسند ہے کہ میں تمہیں معاف بھی کروں گا. اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف قرآن کریم کا ایک خوبصورت پہلو یہاں بھی فرما دیا، جھوٹا بندہ جس مرضی اسٹیج تک چلا جائے، جتنا مرضی پیک پہ چلا جائے، جو مرضی لیول اختیار کر لے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. اللہ پاک جو فرما دیں وہ ختمی بات ہے. فرمایا میں کبھی جھوٹے کو راستہ نہیں دیتا. وہ جس پیک پہ بھی چلا جائے وہ کامیابی کی اس عروج کو، اس سر کو نہیں پا سکتا جس سرے کو وہ پانا چاہتا ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اس کا راستہ رکے گا اور وہ اپنی خواہشات کے ساتھ ہی دم توڑ جائے گا. یہاں پر عملی نمونہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، عملی نمونہ. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب آپ تجارت کی غرض سے جاتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور اپنے مال کی خامیاں خرابیاں بتاتے ہیں. ابھی نبوت نہیں ملی ہے، سبحان اللہ. یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. یہ ہم کیوں نہیں اپنا سکتے؟ ہم تو یہ پڑھتے بھی ہیں، ہمیں تو یہ واقعات بھی یاد ہوتے ہیں، ازبر ہوتے ہیں، زبانی یاد ہوتے ہیں. ہمارے تو بہت سارے لوگ اس کو ریفرنس کے طور پہ کوٹ بھی کرتے ہیں. طاہر بھائی، اللہ کا فرمان ہے کہ نعلۃ اللہ علی الکاذبین، میری لعنت ہے. تو جھوٹ چونکہ لعنت ہے، اور اس کے بعد ہم جھوٹ کا بھی دن منائیں، اپریل فول، باقاعدہ طور پہ جھوٹ کا دن بنائیں، اللہ کی لعنت کو دعوت دینا، پھر یوں کہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. اللہ کی مدد آئے گی، کل آپ نے فرمایا شرائط کے ساتھ آئے گی، ایسے نہیں آئے گی. نماز قبول ہوگی، پہلے وضو ہے. زندگی آگے بڑھانی ہے، اس سے پہلے سچ کا ساتھ آپ نے لینا ہے. حدیث میں آتا ہے
آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بڑھائے. اور ہم اکثر کرتے ہیں. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، سنی سنائی بات آگے بڑھائے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، یہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. اور فرمایا جو مستقل جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ اسے جھوٹوں میں شامل کر دیتا ہے. جھوٹوں میں، یہاں تک کہ وہ سچ بھی بولے تو جھوٹ سمجھائے. ایک پیر صاحب اور مرید صاحب جا رہے تھے تو پیر صاحب کی کچھ روٹیاں مرید کو مل گئیں تو مرید نے 3 میں سے 1 روٹی کھا لی، 4 روٹیاں تھیں. اب جب کہیں کھانے بیٹھے تو پیر صاحب نے کہا وہ 4 روٹیاں تھیں، 2 1 کہاں گئی، 3 ہے. تو وہ مرید صاحب کہنے لگے پیر صاحب مجھے نہیں پتہ نہیں کوئی کھا گیا یا 3 ہی ملی تھی. تو پیر صاحب کو ہدیے میں کچھ لوگوں نے سونے کے 4 بسکٹ پیش کیے کہ یہ ہم آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں. اب پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 بسکٹ آپ کا، 1 میرا، اور 1 جس نے روٹی کھائی تھی اس کا. تو مرید صاحب کہنے لگے حضرت جی میں نہیں کھائی تھی مجھے دے دے. تو پیر صاحب کہنے لگے بیٹا تیرا سچ بھی جھوٹ ہے، تیرا جھوٹ بھی جھوٹ ہے. یہاں تیری کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. جہاں بات اپنے آپ پہ آئے تو ہم سچ بولتے ہیں، جہاں سچ بولنے کا وقت آتا ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں. صرف اب بچاؤ مہم کے لیے نہیں، یہ دیکھو میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. جب ہم رب کو فوقیت پہ لے آئیں گے، رب کے اوامر کوئی دکھا کے صحیح کہ وہ ذلیل ہو جائے، کوئی رسوا ہو جائے، سچ بول کے کوئی کامیابی کے کسی کے جھنڈے گڑے ہو اور جھوٹ بول کے کوئی ذلت پستی پہ آیا ہو، ایسے سچ پہ، ایسے جھوٹ پہ لعنت ہے جس میں اللہ کا حکم توڑ دیا جائے، اس میں راحت نہیں آ سکتی. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ کا خط آیا حضرت عائشہ کے پاس، اماں جان نصیحت فرمائیں پر مختصر لمبی بات نہ ہو. تو اماں جان خط کا جواب میں لکھتی ہیں، اما بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو اللہ کے لیے مخلوق کو ناراض کر دے اللہ اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور جو مخلوق کے لیے اللہ کو ناراض کر دے تو سلط تو علیک الدنیا ترقصو کما ترقص الوحوش، اللہ دنیا اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے کہ جاؤ اس کے پیچھے. جو میرا بنے گا میں اس کا بن جاؤں گا اور پوری کائنات اس کی بن جائے گی. ہم آسرا کر کے تو دیکھیں، جھوٹ چھوڑ کے سچ پہ آ کے دیکھیں، پلیٹ فارم کیسے نہیں بدلتا. جی بس میں تو یہی کہوں گا مختصر سی بات کہ الکذب مفتاح کل شر، الصدق مفتاح کل خیر. یہ سچ جو ہے وہ ہر اچھائی اور خیر کی چابی ہے، اور ہر فساد کی چابی وہ ہے کذب. اور یہاں پر تھوڑی سی بات کو اور آگے بڑھا دوں میں کہ جیسے کہ عمران بھائی نے بھی کہا تھا کہ آغاز میں بھی خداوند عالم کا جب کلمہ پڑھوانے کے لیے میرا رسول آیا نا کوہ ابو قبیس پر، تو وہاں پر آنے کے بعد وہ چاہتے تھے کہ کہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. لیکن جب خدا نے آج سے دیکھا ہو گیا نا، اے رسول تو میرا رسول، میں تیرا رب، تو میرا کلمہ پڑھوانا چاہتا ہے، میں تیری صداقت اور امانت کا کلمہ اپنے کلمے سے پہلے لوگوں سے پڑھواؤں گا. پہلے لوگوں نے رسالت مآب کی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے بعد کا جملہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ. پہلے صداقت کی ذمہ داری لی. اور میں کہوں گا کہ آغاز اسلام بھی یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کیا ہے کہ صداقت اور امانت کا کلمہ. اور اگر آخر اسلام میں جب ہم آ کر کے دیکھیں گے تو کیا ہے، قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. وہاں پر بھی صداقت اور کذب سے آغاز ہو رہا ہے اسلام کا. اور جب آخر زمانے میں آ کر کے جب پنجتن کا تعارف قرآن نے اپنی زبان میں کرایا تو وہاں کیا کہا کہ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اب تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے لائیں، تم اپنی خواتین لاؤ، ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنا نفس لاتے ہیں. اور پھر کیا ہے وہاں پر دیکھیے کامیابی سچائی کو یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کونوا مع الصادقین. یعنی اب وہاں پر بھی 40 دن میرا رسول کوشش کر رہا ہے، ساری دلیلیں دے دی گئی کہ اسلام پر آ جائیں، ایمان پر آ جائیں، رسول کی رسالت پر آ جائیں، نہیں آ رہے. لیکن جب صداقت کا نور چمکا ہے تو وہ نصارہ نجران نے
وہاں ڈھیر ہو گئے جب ان ہستیوں کو لے کے گئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم سچ بول سکے یا نہ بول سکے, میں ایک گزارش صرف یہ کر رہا ہوں کہ شاید یہ کام مشکل ہے, آپ جس کی طرف لانا چاہ رہے ہیں ہم سب کو کہ کیسے بولا جائے, سچ بولتے نہیں ہیں لوگ. میں کہہ رہا ہوں سچ بول سکیں نہ بول سکیں, کم از کم سچوں کے ساتھ رہنا سیکھ لیجیے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بریک کے بعد اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار